لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين خاتم النبيين بطه وياسين أبي القاسم محمد ثم الصلاة على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المظلومين الغر الميامين، ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف. درود بھیجے محمد و آل محمد. درود بھیجے عزیزان محترم و بزرگان قوم و ملت، آج چونکہ شب عاشور ہے اور ظاہر سی بات ہے یہ فضائل پڑھنے کا موقع نہیں، لہذا کچھ معروضات امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں اور باقی بیان شہزادہ علی اصغر کے سلسلے میں، چونکہ تاریخ 19 سے منسوب ہے نا. کئی ایک سوال ہے جو 1400 سال سے مستقل ہو رہے ہیں 61 ہجری کے بعد سے، اور ایسا نہیں کہ ان کے جوابات نہیں دیے، بڑے مفصل و مدلل جواب دیے جا چکے ہیں، موٹی موٹی کتابیں بھری ہیں جوابوں سے، بہت بڑے بڑے مناظرے ہوئے، لیکن ہر آنے والی نسل انہی پرانے سوالوں کو دہراتی ہے، اور جو جواب دیے جا چکے ہیں جن سے ان کے بزرگ اور سوال کرنے والے ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئے، وہ جواب نہیں دیکھتے اور بڑے بہکانے کے طریقے. مثلاً ایک بھونک رہا تھا کہ وہ رسول کی حدیث ہے کہ روز محشر ہر انسان کو اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا کہ دنیا میں وہ جس کی شبیہ جیسے ان کا جیسا کام کر رہا تھا. مثلا اگر کوئی بت کی پوجا کر رہا ہے تو
تو اس کو بت پرستوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اگر کوئی کلیسا میں جا کے وہاں کی عبادت کر رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا. مقصد یہ تھا. اب اس نے مقصد کیا نکالا؟ محرم میں جو لوگ شبیل بناتے ہیں تو روز محشر ان کو شیعوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. جو تعزیہ اٹھاتے ہیں ان کو شیعوں کے ساتھ. ارے کس کا نصیب جو شیعوں کے ساتھ مشہور ہو جائے. میں نام نہیں لوں گا، قصہ اور واقعہ آپ کے سامنے ہے. رسول کے بعد ایک صاحب مسجد میں ممبر پہ چڑھ گئے. اتفاق سے امام حسن علیہ السلام موجود تھے. چھوٹے تھے کم سے نہیں سے یہ جو بچے بیٹھے. اور جیسے ہی ممبر جا کے انہوں نے بسم اللہ شروع کیا، انہوں نے امام حسن علیہ السلام کھڑے ہوئے اور ابا پکڑ کے کھینچ لگا نا اتر میرے باپ کے ممبر سے. کھینچ لیا ابا پکڑ کے. تو کہلے کہ شہزادے آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اس پہ تمہارے باپ کے علاوہ کسی اور کے بیٹھنے کا حق نہیں ہے. لیکن اب کیا کیا جائے، امت نے بیٹھال دیا. سمجھے آپ؟ ایک لڑکا انہی کے صاحبزادے تھے. امام حسن علیہ السلام سے کچھ جرا بحث ہو گئی. کہنے او غلام زادے سن، تیری میری کوئی برابری نہیں. اور وہ کہنے ہم تو خلیفہ کے بیٹے ہیں، ہم کو غلام زادے کہہ دیا. کہنے غلام زادے ہو تو غلام زادے کہیں گے، ہم نے تو کم جملہ کہا، تم تو اس سے زیادہ ہو. وہ آیا روتا ہوا گھر میں روتا ہوا آیا. کل ایسی سی بات جو ہے علی کے بیٹے نے کہی. کل بیٹا ایک مہربانی کر، ایک کاغذ قلم لے لے، جا کے لکھوا کے لے کے آ جا. لکھوا کے لے کے آ جا کہ غلام زادے ہیں. اس لیے کہ تو اگر غلام زادہ تو میں ان کا غلام ہوا، میں ان کا غلام ہوا، تو غلام زادہ تو میں ان کا غلام ہوا. میں ان کی غلامی پر فخر کرتا ہوں. یہ خلیفہ صاحب کا جملہ ہے. میں ان کی غلامی پر فخر کرتا ہوں. بیٹا باپ کے اوپر بگڑ گیا. کہلیں باپ کیسی بات کر رہے ہیں، آپ اتنے بڑے منصب کے اوپر فائز ہیں، آپ ان کی غلامی کے اوپر. کہلیں بیٹا تجھ کو کیا پتا، رسول نے اتنی سفارش کی ہے، خدا کی قسم روز محشر اگر کوئی ان کا غلام بن جائے تو نجات پا جائے گا. ایک درود بھیجے محمد و آل محمد. اب اس کے بعد میں بہت سارے سوالات ہیں کہ امام حسین علیہ السلام وہ حکومت کے لیے نکلے تھے اور وہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی وغیرہ وغیرہ. اور کیا ضرورت تھی جب امام حسین علیہ السلام وہاں سلو کر سکتے ہیں تو اتنی بڑی فوج کے سامنے امام حسین کیوں ڈٹ گئے؟ سلو کر لینا چاہیے تھا ان کو. اگر سلو کر لیتے تو بچ جاتے. یعنی مارنے والا غلط نہیں ہے، یزید غلط نہیں ہے. یہ سب یزید کی ہمدردی میں اس طرح کے سوالات اٹھائے جاتے ہیں. جیسے رسول کی حدیث تھی عمار یاسر کے بارے میں، ایک گروہ ہوگا جو عمار یاسر کو جو ہے شہید کرے گا، وہ جہنمی ہوگا. اب جب عمار یاسر شہید ہو گئے جنگ میں، مولا کائنات کی طرف سے آئے تھے، تو اس کو بڑی تشویش ہوئی. کہنے یار یہ رسول اللہ کی حدیث آزاد ہے، سب کو یاد ہے، اور عمار یاسر شہید ہو گئے. تو انہی کے بغل میں ان کا مکار وہ بیٹھا تھا وزیر. ارے کہنے بات کو پلٹنے میں کتنی دیر لگتی ہے، ابھی میں پلٹے دے رہا ہوں. کہنے بتاؤ کہ جنگ میں جو لاتا ہے ذمہ داری اس کی ہوتی ہے نا. علی عمار یاسر کو لائے تو شہید کس نے کیا؟ فوراً اس نے بات گھما دی. وہ جاہل لوگوں کو سمجھ میں بھی آ گیا. وہ جو 1400 سال پہلے کی جہالت تھی رسول اللہ کے زمانے میں، آج بھی نہیں گئی ہے. آج بھی نہیں گئی، یقین جانے نہیں گئی ہے. ہاں چاہے جسے آپ گھما دیجئے تو ایسے ہی گھمایا جا رہا ہے. اب میں صرف ایک بات کہوں، اس کے بعد میں جناب علی اصغر کے طرف جاتا ہوں.
شہادت ہے کیا؟ قرآن میں اللہ نے صاف کہا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ ہرگز ہرگز ان لوگوں کو مردہ گمان بھی نہ کرنا جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے ہیں، اپنی جانوں کو انہوں نے قربان کر دیا ہے، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اللہ کی طرف سے رزق پاتے ہیں۔ دیکھیں اس میں دو چیز کی تو گارنٹی اللہ نے لی، اس آیت میں دو چیز کی گارنٹی ہے۔ ایک تو شہید کی زندہ ہونے کی گارنٹی ہے اور ثبوت ہے۔ بہت لوگ شہیدوں کے بارے میں بھی یہ کہتے ہیں ارے وہ تو مر گئے چلے گئے اب کہاں ہیں۔ ارے بےہودے، قرآن کہہ رہا ہے زندہ، تم اتنے بڑے قابل ہو گئے کہ کہہ رہے ہیں مر گئے چلے گئے۔ جس کو قرآن زندہ کہے اور اللہ جس کو زندہ بنائے، تم کون ہوتے ہو مارنے والے؟ تو اس میں دو چیز کی گارنٹی تو اللہ نے دی۔ اب شہادت کا کنسیپٹ بتائیں گے آپ کو جو قرآن و حدیث نے اور اللہ نے بتایا۔ اس سے پہلے شہادت کا مرتبہ آپ دیکھیں، شہید کا اللہ نے کیا کہا؟ مردہ گمان بھی نہ کرنا۔ گمان مطلب سوچنا نہیں، جبکہ کہنا کیا چاہیے تھا؟ اگر دو لوگوں میں جرا بحث ہوتی تو کہنا خبردار دوبارہ یہ لفظ استعمال نہیں کرنا۔ یعنی پابندی زبان پہ لگائی جاتی ہے، سوچ پر نہیں۔ کچھ کہنا چاہتا ہوں میں، پابندی زبان پر لگائی جاتی ہے، سوچ پر نہیں۔ کیوں؟ ہم زبان کے الفاظ کو سن سکتے، سمجھ سکتے ہیں، لیکن کسی کے دماغ میں کیا چل رہا ہے ہم نہیں سمجھ سکتے۔ کسی کے دماغ میں کیا چل رہا ہے ہم نہیں سمجھ سکتے۔ ایک گنہگار مجرم آیا اور اس سے کہا گیا کہ بھائی ایک بات، یہ تمہاری سزا ہے، تمہارے گناہ، لیکن اگر تم معافی مانگ لو اور یہ بولو کہ کبھی نہیں کریں گے تو ہم معاف کر دیں گے۔ بس قانون نے، جج نے ایسا کہہ دیا۔ اس نے کہا کہ سرکار معافی مانگتے ہیں، دوبارہ نہیں کریں گے، اور جج نے چھوڑ دیا۔ جب معافی مانگ رہا تھا تب بھی وہ جب جج کے اس سے کمرے سے باہر نکل رہا تھا تب پہ کہا بیوقوف تھا، ابھی جا کے بڑی والی چوری کرنا ہے۔ مطلب زبان سے جو وہ کہہ رہا تھا وہی جج سن رہا تھا، اس کے ذہن میں جو تھا وہ نہیں سن رہا تھا۔ اسی لیے کتنا بھی بڑا حاکم ہو وہ زبان پر پابندی لگاتا، سوچ اور فکر پر پابندی نہیں لگاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کیا سوچ رہا ہم کو کیا پتا، ہم سمجھ ہی نہیں سکتے۔ پروردگار عالم نے زبان پہ پابندی نہیں لگائی، فکر پہ پابندی لگائی ہے۔ معلوم ہے کیوں؟ اللہ اپنی قدرت بتا رہا ہے کہ میں وہ قادر ہوں کہ تمہارے ذہنوں میں سوچ کیا چل رہی ہے ہم وہ بھی جانتے ہیں۔ اب دیکھیں اس آیت میں اللہ نے کیا کہا؟ وہ مردہ گمان نہیں کرنا، وہ سوچنا نہیں، زندہ۔ یہ بتاؤ دنیا میں کوئی ایسی چیز ہے جو ہمیشہ رہے گی؟ کل شیء فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز فنا ہو جائے گی سوائے وجہ پروردگار۔ اچھا اب اس میں بھی اختلاف ہو گیا، وجہ پروردگار باقی رہے گا، اللہ کا چہرہ۔ اللہ کا چہرہ ہے؟ اگر ہے تو بھائی بتا دو، ہم بھی روز چوم لیا کریں، زیارت کر لیا کریں۔ اللہ کا چہرہ کیا ہے؟ وہ بولے محشر میں دکھائی دے گا۔ اچھا محشر میں دکھائی دے گا، دنیا میں نہیں دکھائی دے گا، تو یہ اللہ کا چہرہ۔ اب اللہ جانے دھڑ وڑ ہے کہ نہیں ہے، خالی چہرہ ہی ہے، وہ تو چہرے والے جانے۔ تو اللہ کے وجہ پروردگار کے علاوہ کچھ باقی نہیں رہے گا، سب فنا ہو جائے گا۔ مفسرین جو تفسیر کی ہے وجہ پروردگار 14 معصومین ہیں۔ اللہ کا خود کا تو چہرہ ہو نہیں سکتا، تو اللہ کسی کو چہرہ کیسے کہے گا؟ رسول اللہ نے علی کو کیا کہا؟ وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ۔ مطلب سمجھے؟ اللہ نے اپنا چہرہ نہیں دیا ان کو، علی کو دیکھو خدا یاد آ جائے گا۔
یہ 14 मासूमीन वो हैं کہ इनको देखते रहो, इनकी हरकत देखते रहो, इनके काम देखते रहो, अल्लाह तुमको याद आता रहेगा। जिसको देख के अल्लाह याद आए वही वजहुल्लाह है। तो अल्लाह तो बाकी है ही, अल्लाह ने इनको भी बाकी रखा। अब शहीद के लिए अल्लाह ने क्या कहा, हमेशा जिंदा रहे, हमेशा रहेंगे। दुनिया तो भाई फना होने वाली है, तो जब दुनिया हमेशा फना होने वाली है तो ये शहीद हमेशा कहाँ से बाकी रहेगा? कल नहीं, गारंटी अल्लाह ले रहा है ना। अब मैं एक छोटी मिसाल दे दूं बच्चों नौजवानों के लिए। आजकल बैंकों का बड़ा रवाज है, हर चीज ऑनलाइन चल रही है। कभी कभी बड़ी एलर्जी हो जाती है, उलझन हो जाती है। 10 रुपए मूंगफली ली, उसमें भी जो बारकोड लगाए पड़े, वो भी ऑनलाइन भेज रहे हैं। बड़ा शौक हो गया है। तो आजकल बैंक वगैरह का बड़ा रवाज है। ज़्यादा पैसा होता है तो बैंक में रखते हैं, अलबत्ते ब्लैक मनी नहीं, वाइट मनी। ब्लैक वाली तो बोरों में छुपा के रखते हैं, गड्ढों में रखी जाती है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। पैसा ज़्यादा रहता है तो वो बैंक में रखा जाता है। क्यों? फिर घर में रहेगा, चोर आया, डकैत आया, चोरी भी की, जान भी ली, जग गए तो जान भी ले ली, नहीं जगह तो सिर्फ पैसा चोरी हो गया। सोना चांदी है, घर में रखा, चोरी हो गया? नहीं चोरी हुआ। बाढ़ आ गई, निचला इलाका था, सारा पैसा गल गया, कागज का तो पैसा ही है। घर गिरा, बह गया, दब गया। जो मदद करने वाले आए थे उन्होंने जेब में रख लिया, चला गया। खुदा न खास्ता घर में आग लग गई, पैसा जेवर जितना था सब चला गया। ठीक है ना? अब लोग क्या करते, एक मुख्तसर रकम खर्च भर की वो घर में जेब में रखते। अब तो वो भी नहीं रखते, सब ऑनलाइन। 10 रुपए की मूंगफली भी ऑनलाइन हो गई, तो अब क्या है? तो अब सब ऑनलाइन है, सब बैंक में। अच्छा, अगर बाहर आ जाए, बैंक से पैसा खत्म हो जाए तो क्या होगा? तो वहां भी तो यही उम्मीद है ना भाई, जिस एरिया में आपका घर है उसी एरिया में बैंक है। तो अगर आपका घर डूब सकता है तो बैंक भी तो डूब सकती है ना। अगर आपके घर आग लग सकती है तो बैंक में भी आग लग सकती है। तो वहां अगर आग लग गई तो जैसे यहाँ गया वैसे वहां, कल नहीं, वहां नहीं जाएगा। बोले क्यों? कल बैंक वालों ने गारंटी दी है, उन्होंने किताब बना के दी है। आप गए, 10,000 रुपया आपने जमा किया और उसने किताब के ऊपर लिख दिया। अब आप किताब जो है लेके घूम रहे हैं, बाढ़ आई, बैंक बह के चली गई। जब बाढ़ खत्म हुई, बैंक दोबारा बनी, आप किताब लेके जाइए, 10,000 मिल जाएगा। बाढ़ आई, पैसा चला गया। लेकिन बाढ़ खत्म होने के बाद, सैलाब के बाद 10,000 आपको मिल रहा है। क्यों? पता है, बैंक वाले ने गारंटी दी थी, कुछ भी हो जाए तुम्हारा पैसा महफूज रहेगा। इत्तेफाक से किसी ने बैंक में आग लगा दी, बैंक में आग लग गई, सब जल गया। बाद में जो गवर्नमेंट ने दोबारा से जो है बैंक जो है बनवाई अच्छे से, और उसके बाद फिर चलने लगी। आप किताब लेके गए, 10,000 रुपये निकाल के लेके चले आए। किसी बैंक कर्मचारी ने ये नहीं कहा कि भाई आग लग गई थी, पैसा तो जल गया था, अब कैसा दोबारा जमा करो तो रखेंगे। बोलता है कोई? नहीं। बड़ी बड़ी डकैती जो है बैंकों में पड़ती है, करोड़ों रुपया बैंकों से लूट जाता है। पहले तो वो बंदूक से लूटा जाता था, अब तो दिन दहाड़े जो है वो खुल्ला लूट के लोग भाग रहे हैं जहाज से। तो लूट गया, बैंक खाली हो गई। लेकिन 2-4 दिन के बाद में गवर्नमेंट ने जो है बैंक भर दी, और आप गए, किताब दिखाई, पैसा मिल गया। बोले भाई ये माजरा क्या है? घर में बाढ़ आए तो पैसा चला जाए, बैंक में बाढ़ आए, बाढ़ जाने आने के बाद भी पैसा मिल रहा है। बोले ये गवर्नमेंट ने गारंटी दी है कि बाढ़ आए तो भी पैसा मिलेगा, आग लग जाए तो भी पैसा मिलेगा, अगर जो है उसमें चोरी हो जाए, डकैती पड़ जाए तो भी पैसा मिलेगा। तो परवरदिगार आलम ने यहाँ पे गारंटी ली है, दुनिया की हर चीज फना हो जाएगी, सब खत्म हो जाएगी। अगर तुम्हारी मौत दुनिया के हिसाब से आई तो तुम भी फना हो जाओगे। लेकिन अगर तुमने अपनी जान को ऐसी जगह रख दिया कि जहां पर बाढ़ भी नहीं आती, जहां पर आग भी नहीं लगती, जहां पर चोरी भी नहीं होती, दुनिया चली जाएगी लेकिन वो बाकी रहेगा। कल वो कौन? कल परवरदिगार। यानी अगर परवरदिगार के पास जान को रख दो तो जब तक अल्लाह रहेगा जान बची रहेगी।
اگر اللہ کے پاس مال رکھ دو تو جب تک پروردگار رہے گا مال تمہارا بچا رہے گا. یہی تو کام کربلا میں حسین ابن علی نے کیا. 72 جانوں کو دنیا کے حوالے نہیں کیا, اللہ کے حوالے کر دیا. اپنے مال کو دنیا کے حوالے نہیں کیا, اللہ کے حوالے کر دیا. اب دنیا ختم ہو گئی, 1400 سال ختم ہو گئے. بادشاہ آتے رہے, مٹتے رہے, جاتے رہے. بادشاہوں کے بعد جمہوریت آنے لگی, سب کچھ ختم ہو گیا. نہ حسین ختم ہوا, نہ حسین کا مال ختم ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ حسین کی نہ تو جان دنیا میں تھی, نہ تو مال دنیا میں تھا. جب تک اللہ رہے گا تب تک حسین رہے گا, جب تک اللہ رہے گا حسین کا مال رہے گا. اب میں یہ بتاؤں کہ یہ جو مجلسیں ہیں یہ حسین کے زندہ ہونے کا ثبوت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ جو تبرک بڑھتا ہے نام حسین پہ, یہ مال حسین نہیں تو اور کیا ہے؟ اب اسی سے متصل ایک جملہ ہے, وہ بھی کہتے تاکہ بات مکمل ہو جائے پھر آگے بڑھیں. اچھا, آج تو میں نے سنا ہے وقت کی کوئی پابندی نہیں. جب پابندی تھی تبھی کام میں نے وقت پہ ختم کر دیا, آج تو پابندی نہیں ہے. ایک اور درود بھیجے محمد والے محمد. اس آیت میں تو اللہ نے 2 گارنٹی لی, لیکن اور باقی آیتیں اور حدیثیں ہیں, اس میں بہت ساری ڈیٹیل ہے. شہید کے لیے کئی ایک جو ہے فیسلٹی اللہ نے دی ہے, کئی ایک فیسلٹی دی ہے. مثلا ایک فیسلٹی یہ ہے کہ روز محشر اس کو لائن میں لگ کے حساب کتاب کے لیے لائن میں نہیں لگنا پڑے گا اور حساب کتاب نہیں دینا پڑے گا. وہ اٹھایا جائے گا اور سیدھے جنت میں. وہ محشر کا کوئی بھی مشکل ہو, پریشانی ہو, لائن ہو, پیاس ہو, بھوک ہو, یہ وہ سب کچھ نہیں. میزان و صراط اس کے لیے کچھ نہیں, سب ڈائریکٹ اٹھے گا اور جنت میں. ایک یہ فیسلٹی. دوسری فیسلٹی کیا ہے؟ رسول اللہ نے ضمانت لی, جو بھی شہید ہوگا جنت کی گارنٹی میری ذمہ داری ہے, یہ جنت جائے گا. یہ پتا ہے جو شہید ہوگا جنت جائے گا. تو شہید کے لیے ایک جو قرآن میں آیت میں آیا کیا؟ زندہ ہے, یعنی حیات کی حیات. جو شہید ہے وہ ہمیشہ رہے گا, حیات. اللہ نے کہا یرزقون, میری طرف سے رزق پائے گا. مردہ رزق نہیں کھاتا, رزق کی ضرورت زندوں کو پڑتی ہے. اصحاب کہف جو سو رہے ہیں مرے نہیں ہیں, زندہ ہیں. اللہ نے فرشتوں کو معین کر کے رکھا ہے. ایک فرشتہ ہے وہ کروٹیں بدلواتا ہے, اور ایک فرشتہ ہے جو ان کے جسم کو جو غذا چاہیے وہ غذا پہنچاتا ہے. وہ سو رہے ہیں مست. جب امام کا ظہور ہوگا تب جگیں گے. تو رزق کی ضرورت کس کو پڑتی ہے؟ ہمیں جو باحیات رہے گا, جو مرنے والے کو کون سا رزق چاہیے؟ 3 گارنٹی. جنت شہید کے لیے گارنٹی, حیات شہید کے لیے گارنٹی, رزق شہید کے لیے گارنٹی. 3 گارنٹی. آپ دیکھو حسین ہے کیا, پہچانو. یہ 3 گارنٹی کس کے لیے؟ شہید کے لیے. شہید کا مطلب کیا؟ جو اللہ کے لیے اپنی ایک جان اللہ کی راہ میں قربان کر دے. اب آپ سوچیں گے یہ ایک ہم نے کیوں لگا دیا؟ یہ سارا سب کچھ ایک ہی جان کے لیے ہے بھائی, 10-20 کے لیے نہیں ہے بھائی. اگر کوئی اپنی جان دیتا ہے نا تو اپنی ہی دیتا ہے. اپنی جان اس نے دے دی, جہاد میں گیا اپنی جان دے دی اس نے, ایک جان. ایک جان اس نے اگر دی تو 3 گارنٹی. جنت میں جائے گا ایک جان کے بدلے میں, حیات پائے گا ایک جان کے بدلے میں, رزق پائے گا ایک جان کے بدلے میں,
یہ بتاؤ اگر ایک جان کے بدلے میں جنت ملے اور کوئی 10-20 جانیں دے رہا ہو تو کیا اس کو بھی جنت ملے گی؟ اگر 10-20 جان کے بدلے میں بھی جنت اور ایک جان کے بدلے میں بھی جنت، تو یہ تو بے انصافی ہو گئی بھائی، بے عدالتی ہو گئی۔ مطلب 1 کلو سامان وہ بھی جو ہے اتنے ہی ریٹ کا، اور 10 کلو وہی چیز وہ بھی اتنے ہی ریٹ کی۔ یہ کون سا عقل مند آدمی جو اس کو ایکسپٹ کرے گا، قبول کرے گا؟ اللہ نے جتنی 3 گارنٹی لی ہے وہ ایک جان کے بدلے میں لی ہے۔ اگر کوئی ایک سے زیادہ جانے دے تو عدالت کا تقاضا یہ ہے جتنی جان ہو اتنے ہی اس کو انعام دیا جائے۔ جو ایک جان دیتا ہے جنت اللہ اس کو دے گا، لیکن جو ایک دن میں 72 جانے دے اگر اس کو بھی اللہ جنت دے دے تو یہ بے انصافی ہوگی۔ اللہ نے کہا کہ ہمارے یہاں بے انصافی ہو نہیں سکتی، بے عدالتی ہو نہیں سکتی۔ ایک جان کے بدلے میں جنت ہے، لیکن اگر کوئی 72 جانے دے دے تو اس کو جنت نہیں دیتے، جنت کا سردار بنا دیتے ہیں۔ اگر کوئی ایک جان دیتا ہے تو اس کو ہم حیات دے دیتے ہیں، لیکن اگر کوئی ایک دن میں 72 جانے دیتا ہے ہم حیات نہیں دیتے۔ حیات دیں گے تو بے انصافی ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ حیات ایک جان کے بدلے میں ہے، 72 کے بدلے میں نہیں۔ تو اگر کوئی 72 جانے دے تو کلا حیات نہیں دیں گے، حیات کا مالک بنا دیں گے۔ ایک جان اگر کوئی دے گا تو اللہ اس کو رزق دے گا، لیکن اگر کوئی ایک دن میں 72 جانے دے گا تو پھر کیا ہوگا؟ رزق ملے گا۔ کہے یہ تو بے انصافی ہوگی، کہے پھر کیا ملے گا؟ بولے رزق ملے گا تو بے انصافی ہوگی، میں اس کو رزق تقسیم کرنے والا بنا دوں گا۔ اما 1400 سال سے یہ جو حسین کے نام پر تبرک بڑھ رہا ہے، یہ جو حسین کے نام پہ کھانا کھلایا جا رہا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا انعام ہے۔ ایک جان پہ کھانا ملتا ہے، ایک جان پہ رزق ملتا ہے، 72 جانوں پہ رزق کا مالک ہوتا ہے۔ دنیا کو حسین کھلا رہا ہے۔ یہ ہے شہادت جس کا امام حسین علیہ السلام نے اختیار کیا، ان کی مرضی تھی۔ چاہتے تو بیعت کر لیتے، کچھ بھی نہیں ہوتا، بال بی کا نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے عہدے مل جاتے، لیکن امام حسین نے کہا نہیں، تو فنا ہونے والی، زندہ رہیں گے تو کتنے سال، آخر میں مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ کام ایسا کرو ہمیشہ رہو۔ تو حسین ابن علی نے وہ چنا۔ ہمارے اور آپ کے بارے میں امام جب شہدائے کربلا کی زیارت پڑھتے ہیں، معلوم ہے کیا کہتے ہیں؟ میری جان قربان آپ پر۔ شہدائے کربلا خالی یہی نہیں رکے، بلکہ کہتے ہیں میرے ماں باپ فدا ہو جائیں آپ کے اوپر۔ یہ وقت کا امام کہہ رہا ہے۔ کس کے لیے؟ جو کربلا میں حسین کے ساتھ شہید۔ حسین کے ساتھ 71 قربانیاں ہوئی، 71 لوگ، اس میں بزرگ سے بزرگ تھا اور کم سن سے کم سن۔ سب سے جو بزرگ تھے وہ تقریباً 90 سال کے تھے، حبیب ابن مظاہر و ظہور قائن وغیرہ، اور جو سب سے چھوٹا شہید تھا وہ 6 مہینے کا تھا۔ دیکھیں حسین کی سب سے بڑی مظلومیت، حسین کی جو کربلا میں 3 روز کے بھوکا پیاسا شہید کیے گئے، اس سے بھی بڑی مظلومیت میں آپ کو بتاؤں۔ وہ
تو 3 روز حسین بھوکے رہے اور کربلا میں شہید ہو گئے. شہادت کے بعد بھوک و پیاس ختم ہو گئی, وہ ظلم ختم ہو گیا. حسین آج بھی مظلوم ہے اور حسین پر ظلم ہو رہا ہے. معلوم ہے کیوں؟ اس لیے کہ آسمان کا تقابل زمین سے کیا جا رہا ہے. حسین کا ساتھ نام یزید کے نام کے ساتھ لیا جاتا ہے. یہ حسین کے اوپر بہت بڑا ظلم ہے. کیوں؟ تقابل اس کے ساتھ ہوتا ہے جو برابر کا ہو, ہے نا. یزید کی حقیقت پتہ ہے کیا تھی؟ وہ جتنا بھی بڑا لشکر لا کے لے کے کھڑا ہوا وہاں پر, یزید کا پورا لشکر حسین کے سب سے چھوٹے مجاہد علی اصغر 6 مہینے کے تھے, ان سے ہار گیا. اما یزید کی بساط تو یہ ہے کہ جس کا مقابلہ علی اصغر سے نہیں کیا جا سکتا, تو پھر حسین سے یزید کا مقابلہ اور یزید کی برابری کیا ہوگی. کربلا میں علی اصغر نے یزید کو ہرا دیا, اس کی فوج سمیت. اور جناب علی اصغر کیا تھے اور ان کی اہمیت کیا تھی؟ لیکن جناب علی اصغر کی جو تاریخ ولادت ہے نا, وہ 2 ہے. لیکن اس میں جو قوی تاریخ ولادت ہے وہ ہے 24 رجب, ہے نا. اور امام حسین علیہ السلام جو ہے مدینے سے انہوں نے سفر کب شروع کیا؟ 28 رجب. 28 لگ گئی تھی, لیکن امام نے نماز صبح کے فوراً بعد سفر شروع کر دیا. تو مطلب وہ 28 جو تاریخ ہے نا, اس کو کاؤنٹ نہ کیجیے آپ. اب 24 سے اور 27 تک جوڑ لیجیے. جب حسین ابن علی اتنی بڑی طاقت کے سامنے نکل رہے تھے نا, تو اس وقت جناب علی اصغر کی عمر 3 دن کی تھی. اگر حسین چاہتے تو 24 رجب سے بھی پہلے یہ کام کر سکتے تھے, لیکن حسین نے نہیں کیا. پتہ ہے کیوں؟ رسول اللہ آئے مکے میں, 40 سال کے بعد انہوں نے اعلان رسالت کیا. اتنے روز کیوں رکے رہے؟ جو زمینہ سازی کر رہے تھے وہ تو اپنی جگہ, لیکن رسول خدا کو ایک ایسے شخص کی ضرورت تھی جو ہر وقت ان کا سینہ سپر رہے. جب علی کی ولادت ہو گئی تو رسول مضبوط ہو گئے کہ اب ہم اپنے مشن میں کامیاب ہو جائیں گے. اور اسی لیے کہ تیسرے روز جو فاطمہ بنت اسد علی کو لے کے خانہ کعبہ سے باہر نکلی ہیں, تو ابو طالب وہاں نہیں گئے تھے, جعفر نہیں گئے تھے, طالب نہیں تھے, کوئی بھائی اور کوئی چچا نہیں گیا تھا. کون گیا تھا؟ رسول اللہ. اس لیے کہ رسول اسی کا انتظار کر رہے تھے کہ علی آئے تو مشن شروع کرے. حسین بھی چاہتے تو علی اصغر سے پہلے یہ سفر شروع کر سکتے تھے. حسین بھی انتظار کر رہے تھے علی اصغر آئے تو سفر شروع کرے, اس لیے کہ جو حیثیت علی کی رسول کے ساتھ تھی وہی حیثیت کربلا میں علی اصغر کے حسین کے ساتھ ہے. جب تک علی اصغر آ نہیں گئے تب تک حسین نے سفر شروع نہیں کیا. اچھا, ایک مسئلہ اور علی اصغر نے حل کر دیا. یہاں تو اماموں میں بحث ہوتی ہے, آپ لوگ تھوڑا سا سمٹ جائیں, آگے آ جائیں, سمٹ جائیں. جو جگہ بیچ میں گیپ ہے نا, اسپیس ہے, اس کو آپ بھر دیجیے. ایک اور درود بھیجا محمد والے.
تو علی اصغر نے ایک اور مسئلہ حل کر دیا. یہ ساری بحث ہوتی ہے ائمہ کے سلسلے میں کہ ان کو علم غیب تھا کہ نہیں تھا. اما علم غیب تو جناب علی اصغر کو تھا, تم ائمہ کی بات کر رہے ہو. سارا واقعہ سامنے ہے آپ کے, ہمیشہ سنتے رہتے ہو, میں کوئی نئی چیز نہیں سنا رہا ہوں, بس جس پہ آپ نے توجہ نہیں دی میں توجہ خالی دلا رہا ہوں. جناب علی اصغر اپنی بہن کے آغوش سے لپٹے ہوئے جب مدینے سے نکل رہے. کوئی نیا واقعہ نہیں ہے کہ جو آپ ہم سے حوالہ پوچھیں, ہمیشہ سنتے زندگی بھر وہی ہے. صرف اس رخ اس گوشے کی طرف میں توجہ دلا رہا ہوں. ہر بیوی آ کے اور آگوش پھیلا کے وہ چلی گئی, یہاں تک ماں بھی واپس گئی, جناب زینب بھی گئی. جب کسی بیوی کے آغوش میں نہیں آیا علی اصغر تو جناب زینب نے امام حسین کو بلوا کے اور سارا ماجرا بیان کیا. پہلے تو امام حسین نے ایسے ہاتھ پھیلائے, علی اصغر نے دیکھا بھی نہیں, اس پہ منہ گھما کے وہ بہن کے آغوش میں چمٹے رہے. اس کے بعد امام حسین علیہ السلام گئے, کان میں انہوں نے کچھ کہا, کان میں کچھ کہا اور پیچھے ہٹ کے ہاتھ پھیلا دیے. بچے ہومک کے جو ہے امام حسین کے آغوش میں آ گئے. کیا کہا تو کسی نے نہیں سنا, لیکن جناب زینب نے تجسساً پوچھا کہ بھیا ہم سب لوگ بلاتے رہے, ماں بھی بلاتی رہی, ہم لوگوں کے آغوش میں آپ نے کیا کہہ دیا علی اصغر کے کان میں؟ کہنے بہن کچھ نہیں, میں نے صرف اتنا جملہ کہا تھا, علی اصغر کیا نانا کے دین کو بچانے نہیں چلو گے؟ اور اس کے بعد علی اصغر جو ہے وہ ہومک کے آ گئے. یعنی 6 مہینے کا بچہ ساری بات سمجھ رہا ہے, 6 مہینے کا بچہ ساری بات سمجھ بھی رہا ہے اور اس کو پورا واقعہ کربلا بھی پتا ہے. اسی لیے باپ نے اشارہ کیا, بچہ آغوش میں آ گیا تو حسین کے گھر کے 6 مہینے بچے کو بھی علم غیب ہوتا ہے. تم پنجتن اور آل رسول کی بات کرتے ہو. یہ علی اصغر کی اہمیت ہے. کربلا کے میدان میں جناب علی اصغر نے پوری دنیا کی انسانیت کے اوپر ایک بہت بڑا احسان کیا ہے. ایک نہیں بلکہ 2 احسان کیے. ایک احسان سنیے آپ, ابھی میں مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں. علی اصغر کس کمال پر فائز تھے, عمر 6 مہینے کی تھی, لیکن اللہ نے کیا کمال دیا تھا. سارے علماء نے یہ جملہ لکھا ہے کہ اگر وقت کا امام اپنی نصرت کے لیے لوگوں کو بلائے اور ایک انسان بھی نصرت کے لیے نہ جائے تو دنیا کا ہر انسان جو ہے وہ گنہگار ہو جائے گا, جہنمی بن جائے گا. دنیا کا ہر انسان جہنمی بن جائے گا. یہ واجب کفائی ہو جاتا ہے. واجب کفائی کیا ہے؟ ایک شخص آپ کے محلے میں مسلمان مرا, ہر ایک کے اوپر واجب ہے کہ اس کا غسل و کفن و دفن کرو. لیکن اگر ایک شخص بھی محلے کا تیار ہو گیا, اس نے سارا انتظام کیا, تو باقی سب کے اوپر سے ساقط. ایسا واجب کہ اگر ایک شخص کھڑا ہو جائے تو باقی کے اوپر سے ساقط ہو جائے گا. اگر وقت کا امام آواز دے رہا ہے تو سب پر واجب کہ امام کی آواز پہ لبیک کہو, اس کی مدد کے لیے آؤ. لیکن اگر پوری دنیا میں ایک شخص بھی اس واجب کو پورا کر دے تو سب کے اوپر سے یہ واجب ساقط ہو جاتا ہے. کربلا کے میدان میں جب امام حسین علیہ السلام نے آواز استغاثہ بلند کی تھی, پوری دنیا کے انسانیت کے اوپر حسین کی آواز پر لبیک کہنا واجب ہو گیا تھا. اگر علی اصغر لبیک نہ کہتے اور نصرت نہ کہتے تو ہر ایک انسان جہنمی بن جاتا. علی اصغر نے دنیا کے ہر انسان کو جہنمی بننے سے بچا لیا. اور دوسرا احسان وہ مصائب میں بیان کروں گا. آج دنیا کا ہر انسان چاہے کسی بھی مذہب و ملت کا ہو,
وہ ایک قطرہ پانی بھی پیتا ہے تو علی اصغر کا صدقہ، ایک دانہ گندم کا بھی کھاتا ہے تو علی اصغر کا صدقہ۔ عزادارو، کربلا کے میدان میں شہید تو سب ہوئے، ظلم سب پر ہوا، لیکن مظلوم میں بھی جو مظلوم تھی شخصیتیں، وہ 3 شہید ایسے تھے جو باقی سارے شہیدوں سے زیادہ مظلوم تھے، اور ان کی شہادتیں بالکل عجیب و غریب تھی۔ میں نام تینوں کا لیے لے رہا ہوں تاکہ ذہن میں نہ رہے کہ باقی کون تھے، لیکن تفصیل صرف ایک ہی کے بیان کروں گا۔ 3 شہید میں ایک قاسم، ایک عباس اور ایک علی اصغر۔ یہ 3 ایسے شہید ہیں کہ جن کی شہادت سارے شہداء سے جداگانہ ہے، اور سب سے زیادہ مظلوم ہیں یہ لوگ۔ اس میں ایک علی اصغر، علی اصغر کی ماں نے کیا بیان دیا تھا آپ کے ذہنوں میں ہے؟ جب سب یار و مددگار شہید ہو گئے، کوئی مونس و یاور باقی نہ رہا، حسین نے آخری ودا لی اور میدان کارزار میں گئے۔ حسین ابھی جنگ کر رہے تھے، اور اسی اثنا میں حسین نے ایک آواز استغاثہ بلند کی۔ حسین کی آواز استغاثہ پر ہواؤں نے آ کے جواب سوال کیا، سورج نے جواب دیا، جناتوں نے جواب دیا، فرشتوں نے آ کے جواب دیا، مولا بڑی دیر سے ظلم دیکھ رہا ہوں، ایک اشارہ دو تو ان جہنمیوں کو بھی واصل جہنم کر دوں۔ حسین نے سب کو واپس کر دیا۔ ہر اللہ کی ہر مخلوق سے کوئی نہ کوئی نمائندہ آیا جواب دینے کے لیے، چونکہ وقت کا امام بلا رہا ہے، لیکن انسانوں میں کوئی جواب دینے والا نہیں تھا، کوئی جواب دینے والا نہیں تھا، اس لیے کہ انسانوں میں خیمے حسینی میں بچا کون تھا؟ 2 لوگ، چوتھے امام جو غش میں پڑے، جواب دے نہیں سکتے، اس کے علاوہ کوئی تھا نہیں۔ علی اصغر چھولے میں تھے، ناتوانی اتنی کہ پلک نہیں جھپکا سکتے، پیاس اتنی کہ زبان ہلا نہیں سکتے، کمزوری اتنی کہ بدن ہلا نہیں سکتے۔ یہ کیفیت ہو گئی تھی 3 روز کی پیاس میں جناب علی اصغر۔ لیکن جب آواز استغاثہ سنی، اب چونکہ بول تو سکتے نہیں تھے، جو کہتے کہ بابا لبیک، تو علی اصغر نے کیا کیا؟ اپنے آپ کو جھولے سے گرایا، یعنی بے زبانی سے جواب دیا۔ جیسے بیویوں نے دیکھا کہ علی اصغر جھولے سے گر گئے، ساری بیویاں دوڑی، اور بیویوں نے سوچا کہ بچہ شہید ہو گیا، دنیا سے چلا گیا۔ ادھر حسین میدان میں آواز استغاثہ بلند کر رہا ہے، ادھر جو ہے یہاں پہ علی اصغر کا یہ حال، بیویوں نے رونا شروع کر دیا، خیمے میں کوہرام مچا۔ یہ بیویوں کے رونے کی آواز حسین نے سنی، حسین واپس آئے کہ شاید کوئی بچہ ہلاک ہو گیا ہے، بیویاں تو دفن نہیں کر پائیں گی، پہلے میں بچے کو دفن کر دوں پھر واپس جائیں ہم جنگ کے لیے۔ در خیمہ پر آئے، آواز دی، بہن زینب کیا کوئی بچہ ہلاک ہو گیا؟ کہا نہیں بھیا، بچہ تو نہیں ہلاک ہوا، علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا لیا، لیکن نڈھال اتنا ہے، ہلاک ہوا نہیں، ہلاک ہو جائے گا۔ حسین نے کہا علی اصغر کو ہمارے حوالے کر دو، میں ان بدبختوں سے، قوم اشقیاء سے جا کے پانی کا تقاضا کرتا ہوں، شاید بچے کی حالت پر رحم کھا کے پانی دے دے۔
حسین نے آغوش میں لیا، دھوپ بہت شدید تھی اس لیے اوپر سے ابا کا سایہ کر لیا۔ جب میدان کارزار میں لے کے آئے تو اشکیا یہ سمجھے کہ سب شہید ہو گئے، حسین اکیلا ہے، زخمی بھی ہے۔ اب حسین صلح کے لیے قرآن لا رہا ہے، لیکن عزادارو جب حسین نزدیک آئے اور جو ابا کا دامن ہٹایا تو سارے زمانے نے دیکھا کہ قرآن تو نہ تھا، ہاں قرآن کا ایک پارہ ضرور تھا۔ عزادارو ذاکرین مصائب میں یہ جملہ پڑھتے رہیں کہ مصائب کی رکت نہ ٹوٹے، لیکن میں یہ جملہ پڑھے بغیر آگے نہیں بڑھوں گا۔ جو لوگ ہمیشہ دیتے ہیں، دوسروں کے سوالوں کا جواب دیتے ہیں، دوسروں کو عطا کرتے ہیں، وہ کبھی مانگتے نہیں، اور اگر مانگنے کی نوبت آ جائے تو یہ ان کے لیے مرنے سے زیادہ بدتر ہوتا ہے۔ اے عزادارو، آل محمد کو اللہ نے وہ اختیار دیا تھا کہ کائنات کی کوئی بھی چیز وہ عطا کر سکتے تھے، لیکن آج اسی آل محمد کے ایک فرد حسین اتنا اختیار رکھتے ہوئے بھی ان قوم اشقیاء سے کیا مانگ رہا ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں، جس کی کوئی اہمیت نہیں، چند قطرے آب۔ عجب نہیں حسین نے علی اصغر سے کہا ہوگا، بیٹا ہمارے محمد نے اللہ کے علاوہ کسی سے سوال نہیں کیا، لیکن تیری حالت زار کے اوپر تیرے لیے تیرا بابا ان سے سوال کرنے پہ بھی تیار ہے۔ حسین نے علی اصغر کو ہاتھوں پہ لیا، بلند کیا، اور اس کے بعد اس طرح سے اٹھا کے آگے بڑھایا اور کہا، اے قوم جفاکار، تمہاری نظروں میں اگر میں گنہگار ہوں تو اس ششماہ بچے نے تو کوئی گناہ نہیں کیا ہے، آخر اس کا پانی کیوں بند کیا؟ 3 روز سے یہ پیاسا، 3 روز سے اس کی ماں پیاسی، اس کی ماں اتنی زیادہ پیاسی ارے کہ اپنے بچے کو شیر بھی نہیں پلا سکتی۔ اے عزادارو، چند قطرے پانی دے دو۔ حسین نے آواز دی، چند قطرے بچے کو پانی دے دو ورنہ یہ بچہ پیاسا مر جائے گا۔ تمہاری غیرت کو مسلمانوں کیا ہو گیا؟ ارے تم ایک بچے کو پیاسا رکھے ہو۔ حسین نے سب کچھ کہا، لیکن پورے لشکر سے کوئی نہیں تھا کہ وہ نکل کے آئے اور بچے کے لیے پانی لے کر آئے۔ اس کے بعد ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے پھر قوم اشقیاء سے کہا، تم شاید یہ سمجھ رہے ہو کہ بچے کے بہانے میں پانی پی لوں گا، لو میں اس بچے کو زمین پر تنہا لٹائے دیتا ہوں اور میں دور چلا جاتا ہوں، تم اپنے ہاتھ سے آؤ، اپنے ہاتھ سے اس بچے کو پانی پلاؤ۔ حسین نے بچے کو جلتے ہوئے ریت پر لٹال دیا، پیچھے ہٹ گئے، تھوڑی دیر تک انتظار کیا، جب لشکر سے کوئی واپس نہ آیا حسین دوڑ کے آگے بڑھے، ایک مرتبہ علی اصغر کو اٹھایا۔ اے عزادارو، اب جو علی اصغر کو حسین نے اٹھایا تو حسین کے ہاتھوں میں، ہتھیلیوں میں کچھ محسوس ہوا کہ ابھی بچے کو ہاتھوں پہ لیے تھے تو ہتھیلیوں میں کچھ محسوس نہیں ہو رہا تھا، لیکن یہ ہتھیلیوں میں محسوس کیا ہو رہا ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے علی اصغر کو اوپر اٹھایا، اب جو پشت کے اوپر دیکھا زمین اتنی گرم تھی، علی اصغر کو زمین پہ لٹالنے کی وجہ سے علی اصغر کی پشت میں چھالے بڑھ گئے تھے۔ آزادارو، وہاں کی ریت اتنی گرم تھی کہ اگر چنے کا دانہ ڈالا جاتا تو بن جاتا، یہ تو ششماہ بچہ تھا، تھوڑی دیر لٹالا، پشت میں گرمی کی وجہ سے چھالے پڑ گئے تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے بچے کو اپنی طرف متوجہ کیا، اے بیٹا علی اصغر، دیکھا تم نے ان کو؟ تیرے باپ نے تیرے خاطر سوال بھی کر لیا، پھر بھی ان لوگوں نے پانی نہیں دیا۔ اچھا بچہ، اے بیٹا ایک کام اور کر، تو بھی تو حجت خدا ہے نا، تو اپنی حجت خود سے تمام کر لے۔
ایک مرتبہ علی اصغر نے اپنا چہرہ پاک کی جانب سے قوم اشقیہ کی طرف، فوج یزید کی طرف موڑا۔ معلوم ہے پیاس سے حالت کیا ہو رہی تھی؟ پیاس سے حالت ہو رہی تھی یہ ہونٹ تھے نا چٹک گئے تھے، پھٹ گئے تھے، اور پیاس کی وجہ سے زبان منہ میں چپکی ہوئی تھی، ہل نہیں رہی تھی۔ علی اصغر نے بڑا زور لگایا، زبان کو تالو سے چھڑایا، باہر نکالا، پھٹے ہوئے ہونٹوں پر سوکھی ہوئی زبان کو پھیرا۔ جتنے صاحب اولاد تھے ارے منہ پھیر کے رونے لگے۔ ایک مرتبہ بھی سر ساتھ کہتا ہے آئینہ آئینہ حرملہ اتنا کلام الحسین، اے حرملہ کہاں ہے؟ حسین کے کلام کو منقطع کر دے۔ ہاں آزادارو حکم ہوا۔ ایک مرتبہ حرملہ نے 3 بال کا تیر چلہ کمان میں جوڑا، چاہا علی اصغر کی طرف روانہ کرے، ہاتھوں میں لرزہ طاری ہوا، تیر زمین پہ گرا، دوبارہ تیر اٹھایا، چاہا چلہ کمان میں جوڑ کے ارے علی اصغر کی طرف پھینکے، ہاتھ ہلنے لگے، لرزہ طاری ہوا، تیر زمین پہ گر گیا۔ روایت کے جملے ہیں 3 سے 4 مرتبہ یہ تیر گرا۔ ایک مرتبہ پسر سعد نے جھلا کے کہا اے حرملہ میں تو تجھ کو بڑا پہلوان سمجھتا تھا، کوئی مجھ سے پوچھتا تھا میرے لشکر میں سب سے بڑا تیر انداز کون ہے، میں تیرا نام لیتا تھا، تو ایک 6 مہینے کے بچے کو تیر نہیں چلا سکتا، تیرے یہ ہاتھ میں کپ کپی کیوں ہے؟ اس نے کہا اے پسر سعد جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے، ارے جیسے ہی میں تیر چلانے لگتا ہوں کبھی علی مرتضیٰ سامنے، کبھی رسول خدا سامنے آ جاتے ہیں، کبھی حسن مجتبیٰ، کبھی ایک نقاب پوش بی بی اور کہتی ہے اے حرملہ میرے اس شیر خار نے کون سا گناہ کیا ارے جو تو اس کو ہلاک کر۔ عزادارو آخر میں اس نے اپنی تمام ہمت کو جوڑا، سمیٹا، اور سمیٹنے کے بعد 3 بال کا تیر، 3 بال کا تیر۔ یہ 3 بھال کیا ہوتا ہے معلوم ہے آپ کو؟ سارے تیر میں تو 1 نوک ہوتی، یہ 3 نوک والا کون سا تیر تھا؟ عزادارو اس کی تفصیل یوں لکھی ہوئی ہے کہ جب لوگ جنگل میں شکار کرنے کے لیے جاتے تھے تو وہاں ہر جانور کے لیے الگ الگ تیر بنا کے رکھ کے لے کے جاتے تھے۔ اگر چھوٹا جانور ہے اس کے لیے تیر الگ، متوسط جانور ہے اس کے لیے تیر الگ، لیکن ہاتھی اور شیر جیسے جو بڑے جانور ہوتے تھے ان کو مارنے کے لیے 3 بال کے تیر کا استعمال ہوتا تھا۔ اے عزادارو سوچو اتنے بڑے جانوروں کو مارنے کے لیے ارے شکاری جس تیر کا استعمال کرتے تھے آج حرملہ 6 مہینے بچے کے لیے اس تیر کا استعمال کر رہا ہے۔ سوچو تیر کی چوڑائی کتنی ہوگی، معصوم کا گلا کتنا چھوٹا۔ ہاں عزادارو اس نے اب جو تیر چلایا، تیر کی طاقت اتنی تھی عزادارو، تیر کی طاقت اتنی تھی کہ سنسناتا ہوا تیر جب گلوئے اصغر پہ لگا ہے تو تیر کے طاقت کے ساتھ علی اصغر کا گلا چھدتا ہوا پلٹ گیا اور تیر حسین کے بازو میں جا کے بے وست ہو گیا۔ عزادارو شیر خار ہے لیکن مصائب بڑے عجیب و غریب ہے۔ عزادارو حسین ہر ایک کا لاشا لے کے آتے تھے، خیمے میں چلے جاتے تھے، لیکن ہاتھوں میں علی اصغر کا لاشا ہے۔ حسین خیمے میں جاتے، چند قدم جانے کے بعد واپس آ گئے، پھر آگے بڑھے، پھر واپس آ گئے۔ روز عاشور آپ یہ عمال کرتے ہیں نا، 7 مرتبہ آگے بڑھتے ہیں، 7 مرتبہ پیچھے ہٹتے ہیں، یہ حسین کی وہی سنت ہے۔ یہ حسین پیچھے کیوں آ رہے ہیں، آگے کیوں جا رہے ہیں؟ آگے اس لیے جا رہے ہیں کہ لاشے کو خیمے تک پہنچانا ہے۔ پیچھے واپس کیوں آ رہے ہیں؟ پیچھے واپس اس لیے آ رہے ہیں اس شیر خار کی ماں کو جواب کیا دیں گے؟ عزادارو
7 मरतबा हुसैन आए, आगे और पीछे हुए। आखिर में हुसैन ने अपनी तमाम कुव्वत को समेटा और जमा किया, और उसके बाद बच्चे का लाशा अपनी आवाज से दोबारा ढक लिया, आहिस्ता आहिस्ता कदमों से सर झुकाए हुए कि जैसे किसी के पास कोई जवाब न हो। इस तरह से हुसैन दर खैमा पे पहुंचे। दर खैमा पे पहुंचने के बाद ज़ैनब को आवाज दी, अज़ादारों और ज्यादा मसाइब नहीं पढ़ सकता, बस यहीं पर इख्तिताम है। हाँ अज़ादारों, हुसैन गए, दर खैमा पर आवाज दी बहन ज़ैनब को। ज़ैनब सुन के जब तक आए सकीना नजदीक में थी, जल्दी से दौड़ के दर खैमा पर आई, और आने के बाद बाप के कदमों से लिपट गई, और बाप के कदमों से लिपटने के बाद एक मर्तबा शिकायत करना शुरू की, ए बाबा, आप अली असगर को तो पानी पिला ला, लेकिन ये सकीना प्यासी है। ए आजादारों, हुसैन जवाब क्या देते? एक मर्तबा अबा का दामन हटाया, भाई का चिदा गला देखा। एक मर्तबा सकीना बेतहाशा मुड़ के खैमे में अंदर जाना चाहती है। आजादारों माजरा सुनिए, मंजर क्या था। सकीना मुड़ी, आवाज दी, अम्मा। अली असगर ये कह के सकीना गिरी, बेहोश हो गई। सकीना की आवाज सुन के अली असगर की माँ दौड़ी, उधर हुसैन की आवाज सुन के ज़ैनब दौड़ी, दोनों बीवियां दौड़ी। एक मर्तबा मादर अली असगर पहले आ गई, हाथों को फैलाया। हुसैन सर झुकाए हैं, नजरें नहीं उठा रहे, चेहरा नहीं उठा रहे, सर झुकाए हुए अली असगर को आगे बढ़ा दिया। ए आजादारों, अब जो माँ ने गौर से देखा, लाशे अली असगर हाथों में लिया, एक मर्तबा बुलंद किया, आवाज दी, ए मेरे परवरदिगार, मुझको नहीं पता था इतने छोटे बच्चे भी नहर किए जाते। वाह अली असगर अला लानतुल्लाहि अला कौमिल ज़ालिमीन सयालमुल लज़ीना ज़लमू अय्युहुम मातम हुसैन।